اسلام میں 7 شادیاں مرد کر کے آ جاتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. طلاق 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 بول کر عورت کی زندگی دوبر کر دیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. اس کے بعد 1 منٹ میں کسی کے بیچ میں نہیں بولی. ارے آپ کو کیوں بیچ میں نہ بولے پلیز. یہ کوئی شاؤٹنگ میچ نہیں چل رہا ہے. سمویدھان ہے جس نے 7 کو 4 کر دیا. میں کہہ رہی ہوں انجنا جی وعدہ کر رہی ہوں موقع دوں گی, بس چپ رہیے, بیچ میں نہ بولے پلیز سر. دھنیہ واد انجنا. ہم لوگ شاؤٹنگ میچ نہیں کرتے آج تک پہ, پلیز 1 اسپیکر ایٹ اے ٹائم. انجنا جی یہ دیش کا ہندوستان کا سمویدھان ہے کہ 7 نہیں ہم 4 پر آئے ہیں. لیکن اب میری بات, اور سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن اس بات سے اتفاق رکھیں گے, چچا ذات, سب سنیے گا, چچا ساتھ بھائی بہنوں میں شادی کرا دیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. آج بھائی جان کل پتی بنا دیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے. لیکن حجاب میں ایک لٹ دکھ جاتی ہے, بالوں کی ایک لٹ دکھ جاتی ہے, وہ غلط ہے. اس بچے کی کمر ننگی کر دیتے ہیں وہ اسلام میں غلط نہیں ہے. اسے جان سے مار دیتے ہیں وہ اسلام میں غلط نہیں ہے. بلیورز بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں نزدیک کے رشتہ دار فرسٹ کزن کو شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں سوال کا جواب اچھی طریقے سے دے سکوں گا. جو بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں فرسٹ کزن چچا زاد بھائی یا بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے, یہ کیوں ہے؟ قرآن میں جس سے ممانعت ہے جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں. میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے, آپ کی بہن سے نہیں, آپ کی بیٹی سے نہیں, آپ کے بھائی کے بیٹی سے نہیں, آپ کے بہن کے بیٹی سے نہیں, آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں, آپ کے والد کے بہن سے نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر چچا زاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے. تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے ہیں کانسینگیونس میرجز, انگریزی میں کہتے ہیں کانسینگیونس میرجز. آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگیونس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس, لیکن غور کیا جائے گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بہن سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جینیٹک پرابلم, آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی. آپ کا سگا بھائی سگا بہن نہیں تو بھی ہو سکتے, لیکن چانسز بہت کم ہیں. اسلام میں چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن یا فرسٹ کزن سے شادی کرنے کی اجازت ہے. تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرسٹ کزن سے کریں گے تو پرابلم ہوں گے, لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑھی کے بعد پیڑھی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر احمد سقر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا زاد بہن یا بھائی میں شادی مت کرو, اس سے بیماری کے امکانات ہے. لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے, ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی, عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش ایک آدمی ایک ہی عورت سے شادی کرتا ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو. آپ دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے. جب آپ پڑھتے رامائن, آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ بہت سے. دشرت کی کتنی بیویاں تھی؟ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا تھے. ٹھیک نہیں کیا پوچھتا ہوں, کتنی بیویاں تھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنی بیویاں تھی؟ دشرت کو 4 تھے. کتنی تھی؟ 4 تھی. آپ 4 کہتے, چلو مان لیا میں, 3 بیویاں تھی. وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شری رام کے والد نے گناہ کیا, لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ کتنی تھی؟ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا میرا بولنے کا. شری کرشن ٹھیک نہیں کیے, کیسے آدمی ہے؟ شری کرشن کو غلط بول رہے آپ, سنبھالو بھائی, ہندو لوگ آپ کو ماریں گے. شری کرشن غلط کر سکتے؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق؟ شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں؟ ہم تو شری کرشن کو تو گاڈ مانتے ہیں. گاڈ مانتے, بالکل صحیح. تو گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ گاڈ غلط کر سکتا ہے کیا نہیں؟ اچھا, آپ کے شری کرشن کی کتنی بیویاں تھی؟ بہت سے. کتنی؟ بہت سے مطلب کتنی؟ 16,000 کہے. 16,000 نے 16,108 تھے. ایگزیکٹ بولیے. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی 16,108 بیویاں تھی, تو شری کرشن کے 16,108 رہتی, تو مسلمان کی 4 کیوں نہیں رہ سکتی ہے؟
آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھی. بائبل پڑھیں گے بائبل کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھی. جو آپ دیگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے ہندو مذہب, یہود مذہب, عیسائی مذہب میں آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے. لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ marry women of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. آپ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو. تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے. ہندو مذہب کے حساب سے, عیسائی مذہب کے حساب سے, یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے, 5, 10, 1000, 16,000, کوئی ممانعت نہیں. قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے 4, لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. تو یہ آیت صرف قرآن میں. ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. عام طور پہ لڑکی اور لڑکا میل اینڈ فیمیل آر بورن ان ایکول پروپورشن. ہاں, لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, پیڈیاٹیشین, وہ کہیں گا کہ the female child is the stronger sex. جو فیمیل لڑکی ہے, جو بچی ہے, وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی. طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے, بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے. a female child can fight the germs and diseases much better. So pediatric age itself میں لڑکے کی موت لڑکی سے زیادہ ہے. جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں, شراب کی وجہ سے, ڈرگ کی وجہ سے, بیکاز آف ایکسیڈنٹ, بیکاز آف وار. اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مرد سے زیادہ ہے. صرف نیو یارک کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز, 78 لاکھ فیمیلز are more than males. ان جرمنی alone 50 لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے. یو کے میں صرف 40 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. رشیا میں 90 لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. صرف چند ممالک میں, انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں عورتیں مرد سے کم ہیں, کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹیسائڈ ہے, فیمیل فیٹیسائڈ ہے. بچہ پیدا ہونے کے پہلے پتہ چل جاتا لڑکی ہے تو اس کو ابارشن کرو. لڑکی پیدا ہوتی ہے تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل کے حساب سے 10 لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے 10 میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر دی, پھر بھی 78 لاکھ 7.8 ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان 7.8 ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا, ان کے لیے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے, یا وہ بازار کی عورت بن جائے, بازار کی زینت بن جائے. آپ کہیں گے ذاکر بازار کی زینت اتنا واحد لفظ, یہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ ہے, پبلک پراپرٹی, اس سے اچھا ورڈ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا ہوں. اور کوئی بھی ماڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے, میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنسبت بازار کی زینت بنوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے میں ایک آدمی 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. کتنے؟ 8. کوئی کرتا ہے 2, کوئی کرتا ہے 4, کوئی نہیں کرتا ہے کوئی 20. ایوریج اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 8 عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی. یہ یو ایس اے یہ نہیں تسلیم کرتا کہ 2 بیوی. کیوں؟ اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے, دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے, اس کی آبرو رہتی ہے,
उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, 2 सवालों के जवाब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिए हैं। एक तो वो निगत अब्बास जो कि मुबाहिसे में इस्लाम को एक्सपोज कर रही थी और बार बार गला फाड़ फाड़ कर ये कह रही थी कि यहाँ पर चचा की बेटी या मामू की बेटी कज़न से शादी करना कैसे जायज़ है अगर बहन से शादी करना जायज़ नहीं। आपको इस सवाल का जवाब भी मिला होगा। और दूसरा सवाल ये था कि 2, 3 या 4 शादियां कहाँ पर जायज़ हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है कि किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा कि तुम 1 से ज़्यादा शादी ना करो, और कुरान मुक़द्दस में ये लिखा है कि तुम 2 भी कर सकते हो, 3 या 4 भी कर सकते हो। अगर अदल नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए 1 ही बेहतर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।